یہ قرآن کیا ہے؟ کبھی امیر المومنین سے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ گھبرا میں زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ہی پڑھنا ہے جی کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ جملے سننا سرکار امیر المومنین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ هُوَ الْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ هُوَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ مَا جَالَسَ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فِي هُدًى وَنُقْصَانٍ مِنْ عَمَى علی ابن ابی طالب فرماتے غور فرمائیے گا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ هُدًى سمجھ رہے ہو؟ علی ابن ابی طالب فرماتے فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی دعوائکم علی ابن ابی طالب نے کیا قیمتی جملے ارشاد فرمائے فرمایا فإن فيه شفاء من اکبر الداء من الكفر توجہ الكفر والنفاق والغی والضلال علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سنو واسألوا اللہ به قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو میں ترجمہ کرتا ہوں واسألوا اللہ به وتوجہوا الیہ بحبہ ولا تسألوا به خلقہ انه ما توجہ العباد الى اللہ بمثلہ علی ابن ابی طالب ہے یہ نہج البلاغہ ہے آج قرآن و عبرت کو میں نے سمجھانا ہے اور سیدہ قرآن سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی مانگی نہیں ہے 5 منٹ زندگی کے دے دو میں سوئی کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ہوں جو مجھے سنیے گا علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں جان لو سمجھ لو میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے قرآن کی معیت عطا فرمائی تھی بھائی ہے نا علی القرآن مع علی وعلی مع القرآن ہے نا حدیث پیغمبر نے علی کو معیت عطا فرمائی جو اچھے روشن دیکھنے والے بچے ہو ذرا میرے ساتھ ہمراہی فرمانا علی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں جان لو یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے یہ قرآن وہ عادی ہے جو کبھی جیتے رہو بیٹا یہ قرآن وہ عادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے یہ قرآن وہ گفتگو محدث وہ گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے فرمایا جب کسی کو قرآن کی ہم نشینی مل جائے وہ محضر قرآن میں آ جائے علی فرماتے ہیں جو محضر قرآن میں آتا ہے اللہ احمان ہو جب قرآن کی بارگاہ سے جدا ہوتا ہے رخصت ہوتا ہے اس کی ایک چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے میں سوچنے بیٹھ گیا یا علی قرآن کی ہم نشینی میں بڑھتا کیا ہے کام کیا ہوتا ہے علی مولا فرماتے ہیں ہدایت بڑھ جاتی ہے گمراہی میں کمی آ جاتی ہے گمراہی میں کمی آ جاتی ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے گمراہی میں کمی آ جاتی ہے علی کا کلام ہے میں کون ہوتا ہوں توجہ فرمائیے گا گمراہی میں کمی آ جاتی ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سنا دنیا والوں اگر کسی کے سینے میں نور قرآن آ جائے وہ دنیا کے تمام علوم سے بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا کے سارے علم آ جائے قرآن نہ آئے کوئی علم اسے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے علی فرماتے ہیں فاستشفوا من ادوائکم علی فرماتے ہیں اپنی بیماریوں میں قرآن سے شفا لو واستعینوا بہ علی دعوائکم اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں قرآن سے مدد لو توجہ کرنا کہ واستعینوا قرآن سے مدد لو پھر سرکار نے فرمایا فإن فیہ شفاء من اکبر الداء فرمایا بڑی بڑی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے یہی لفظ تو سنانے کے لیے تھے توجہ بنائے گا یا علی کون سی بیماری جس کے اندر کفر کی نجاست ہے وہ بھی قرآن نکالتا ہے جس میں نفاق کی نجاست ہے وہ بھی قرآن نکالتا ہے کفر سے پاک بھی قرآن کرتا ہے منافقت اور نفاق سے پاک بھی قرآن کرتا ہے غی و ضلال ہلاکت ترجمہ کرے گئی یہ بھی ٹھیک ہے توجہ فرمائیے گا مہلکہ سے بھی قرآن نکالتا ہے گمراہی سے بھی قرآن نکالتا ہے توجہ فرمائیے گا گمراہی سے بھی قرآن نکالتا ہے پھر علی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا غور فرمائیے گا علی نے فرمایا وَتَسْأَلُوا بِهِ توجہ وَتَسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ کہا اے دنیا والو اس قرآن کو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ بناؤ وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ اور سینے میں جتنی محبت رکھتے ہو اسی محبت کے ساتھ ذرا قرآن کی طرف توجہ کیا کرو